میری ماں اندھی تھی۔ جب میں گھر آتا تو ماں کہتی، بیٹا تم دوبارہ آ گئے، ابھی کچھ دیر پہلے تو آئے تھے۔ مجھے لگتا میری امی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ایک دن میں گھر میں چپکے سے جلدی آ گیا اور یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میری بیوی اور میں اپنے معمول کے مطابق شام 6 بجے کام سے واپس آتے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے بلند آواز میں سلام دیا۔ میری امی جو اپنے مخصوص سے تخت پر اونگ رہی تھی، میری آواز سن کر فوراً اٹھ بیٹھی۔ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر میں فوراً فکر مند ہو گیا۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میری ماں اندھی تھی، اس لیے میرا چہرہ ٹٹول کر دیکھنے لگی۔ مجھے وہ پہلے سے کمزور لگ رہی تھی۔ مجھے موجودہ پا کر وہ بولی، بیٹا خیریت تو ہے؟ اتنی جلدی واپس آ گئے، کیا کچھ بھول گئے ہو؟ امی کی بات سن کر میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ میں تو صبح 9 بجے کا گھر سے نکلا، اب واپس آیا تھا۔ میں امی کے پاس گیا اور ان کے ہاتھ پر بوسہ دے کر بولا، امی میں تو صبح کا گھر سے گیا ہوا ہوں اور ابھی واپس آیا ہوں۔ میری بات سن کر وہ چونکی اور جھٹ سے بولی، نہیں بیٹا، ابھی کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے تم یہی میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے رہے تھے اور پھر شگفتہ سے بات کر کے تم کسی کام سے باہر نکل گئے۔ میں حیرت سے امی کو دیکھنے لگا، آخر وہ کہنا کیا چاہتی تھیں۔ تبھی میری بیوی کچن سے کھانا لے کر باہر نکلی اور افسردگی سے کہنے لگی، یاسر آپ ہی سمجھائیں نا اماں کو، میری تو بات ہی نہیں سنتی۔ دن سے ان کی منتیں کر رہی ہوں کھانا کھا لیں، مگر یہ بس انکار کیے جا رہی ہیں۔ ابھی یہ تیسری بار ان کی پسند کا کھانا بنا کر لا رہی ہوں، اب آپ ہی انہیں سمجھائیں، بار بار بھول جاتی ہیں۔ کہتی ہیں تم نے کب مجھے کھانے کا پوچھا؟ وہ تو یاسر ہے جو مجھ سے کھانے کا پوچھ لیتا ہے، حالانکہ آپ تو اب آئے ہیں۔ بیوی کی بات سن کر میں نے سنجیدگی سے امی کو سمجھایا کہ امی وقت پر کھانا اور دوائیں کیوں نہیں کھاتی آپ؟ اتنی اچھی خیال رکھنے والی بہو آپ کو ملی ہے، اس کے باوجود آپ اپنا خیال نہیں رکھتی نا، اسے رکھنے دے رہی ہیں۔ میری والدہ عمر رسیدہ ہو چکی تھی، اس لیے انہیں بھولنے کی عادت ہو چکی تھی۔ میری امی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، بولی کہ میرا دل تمہارے ہاتھوں سے کھانا کھانے کا چاہ رہا تھا، شاید اسی لیے میں نے بہو کو انکار کر دیا ہوگا، مجھے یاد نہیں۔ امی کی بات سن کر میں مسکرایا اور انہیں کھانا کھلانے لگا۔ میری ماں کی آنکھوں کا نور ختم ہو چکا تھا، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، مگر محسوس سب کچھ کر لیتی تھی۔ میرے ذہن میں امی کے وہی الفاظ چل رہے تھے، کیونکہ آج یہ تیسری دفعہ تھا جب امی نے مجھے ایسا کہا تھا، اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا۔ مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر میری بیوی پوچھنے لگی، تو میں نے اسے امی کی بات کے بارے میں بتایا۔ میں نے نظریں پھیر کر ایک سانس خارج کی اور بولی، یاسر آپ کے آنے سے پہلے وہ سو رہی تھی، عمر رسیدہ ہو گئی ہے، اب اماں نے جو خواب میں دیکھا ہوگا اسے ہی حقیقت سمجھ کر ایسا کہہ رہی ہوں گی۔ اب دیکھو نا، خود ہی کہہ رہی ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے انہیں کھانے کا پوچھا ہے۔ بیوی کی بات پر اس پل میں سر ہلا گیا۔ اگلے روز جب میں کام سے واپس گھر آیا تو بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا۔ میری امی چھت کے اوپر سے نیچے اترنے والی سیڑھیوں کے قریب کھڑی تھیں اور مجھے آوازیں دے کر کہہ رہی تھی، یاسر بیٹا میرے پیروں میں درد شروع ہو گیا ہے، بیٹے کتنی دیر مجھے کھڑا رہنا ہوگا؟ شگفتہ بہو ذرا سہارا دے کر مجھے بستر تک لے جاؤ، یاسر پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر۔ میرا دل حلق کو آ چکا تھا، اگر امی ایک بھی قدم مزید آگے بڑھاتی تو وہ سیڑھیوں سے نیچے گر سکتی تھیں۔ میں فوراً بھاگ کر ان تک پہنچا اور انہیں وہاں سے ہٹایا۔ میری آواز سن کر شگفتہ بھی وہاں آ کر حواس باختہ ہو چکی تھی، مگر سوال تو یہ تھا کہ میری امی وہاں پہنچی کیسے تھی؟ امی سیڑھیاں اترتے ہوئے فوراً مجھے جھڑک کر بولی کہ پچھلے 1 گھنٹے سے میں یہاں کھڑی ہوں، مگر تم نہ جانے مجھے چھوڑ کر کہاں غائب ہو جاتے ہو نا؟ بہو میری بات کا جواب دیتی ہے نا تم؟ امی کی بات سن کر میں چونک گیا تھا۔ میں نے امی کو پھر سے یقین دلایا کہ میں ابھی آفس سے واپس آیا ہوں، مگر امی کا اندازہ دیکھ کر مجھے سچ میں فکر ہونے لگی تھی۔ ایک میری والدہ کی بینائی ختم تھی، دوسرا ان کی بھولنے کی بیماری سے مجھے یہ ڈر لاحق ہونے لگا کہ کہیں وہ کسی دن سیڑھیوں سے گر ہی نہ جائیں۔ میرے تاثرات دیکھ کر میری بیوی بھی پریشان ہو گئی۔ وہ میری امی کو ان کے کمرے میں چھوڑنے چلی گئی اور ان سے کہنے لگی، ماں جی میں تو آپ کو آپ کے کمرے میں بٹھا کر نہانے گئی تھی، آپ اوپر کیسے پہنچ گئی؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا۔ شگفتہ میری والدہ سے کہہ رہی تھی، اس کا مطلب شگفتہ کو علم نہ تھا۔ میری والدہ کہنے لگی، یہ یاسر ہی تو مجھے اپنے ساتھ چھت پر لے کر گیا تھا۔ میری والدہ کو نہ جانے کیا کیا نظر آتا رہتا تھا۔ شگفتہ انہیں کمرے میں چھوڑ کر پھر میرے پاس آ کر بولی، دیکھ لیں اپنی امی کی حرکت آپ نے، اگر خدا نخواستہ اوپر سے گر جاتی تو میرے ذمہ الزام آتا کہ میں نے خیال نہیں رکھا۔ میں اس کی بات سن کر ماتھے پر انگلیاں مسلتا رہ گیا۔
میں اپنی والدہ کی اس بیماری کا کیا علاج کرواؤں؟ میں نے کئی اچھے ڈاکٹرز کو بھی دکھایا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عمر کا تقاضا ہے۔ مجھے سوچتا پا کر بیوی بولی، آپ زیادہ مت سوچیں، آپ کی ماں کو نظر تو کچھ آتا نہیں، اب عمر کے ساتھ ساتھ انہیں بھولنے کی بیماری بھی ہوتی جا رہی ہے، تب بھی وہ ایسا کہتی رہتی ہیں۔ شگفتہ کی بات بھی ٹھیک تھی، میں نے اپنی ماں کو کھانا کھلایا اور دوائی دے کر سلا دیا۔ شش و پنج میں مبتلا تھا کہ تبھی امی اٹھی اور کہنے لگی، بیٹا مجھے دوائیاں دو، صبح سے نہیں لی۔ میں بس خاموشی سے ایک سانس خارج کر کے رہ گیا۔ بیوی کا کہنا صحیح تھا، امی کو بھولنے کی بیماری بڑھ چکی ہے، ورنہ دوا تو میں نے انہیں خود ہی دی تھی۔ کچھ دیر بعد میں امی کے کمرے سے جانے لگا تو میری نظر ایک چیز پر پڑی۔ میں تجسس سے بیڈ سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس گیا، جس کے دراز سے میرا پسندیدہ پرفیوم باہر کو جھلک رہا تھا۔ میری عادت تھی کہ میں ایک ہی طرز کی خوشبو لگاتا تھا، میرے پاس ایسے کئی پرفیومز تھے، مگر یہاں امی کے کمرے میں یہ کیسے آیا تھا؟ میں نے سر جھٹک کر اسے اٹھایا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ تیسرے دن میرا کام جلدی ختم ہو چکا تھا، میں خوشی خوشی گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ امی اور شگفتہ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ آج کھانے کے بعد امی کو سلا کر شگفتہ کو باہر لے کر جاؤں گا، آئس کریم کھلاؤں گا۔ جب سے ہماری شادی ہوئی تھی وہ گھن چکر بن کر رہ گئی تھی، ہم بہت کم ہی باہر جاتے تھے۔ شگفتہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی، اس نے آج تک کبھی مجھ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ میں اسے کیوں باہر نہیں لے کر جاتا؟ میں آتے ہوئے باہر سے شگفتہ کے لیے گلاب اور کلیوں کے گجرے بھی لے آیا۔ ابھی میں اس گھر میں داخل ہی ہوا تھا کہ اندر سے کچھ آوازیں آنے لگیں، جنہیں سن کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ مجھے امی کا یہ رویہ سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ شگفتہ کو ڈانٹ رہی تھیں، جبکہ شگفتہ خاموشی سے سر جھکائے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ میں اندر داخل ہوا تو میری چاپ سن کر امی فوراً خاموش ہو گئی اور رونے لگی۔ روتے روتے بولی کہ تمہاری بیوی نے میرا ہاتھ جلا دیا۔ یاسر دیکھو، میں نے ان سے صرف اتنا کہا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دو، مگر اس نے میرے ہاتھ پر گرم استری رکھ دی۔ امی رو رہی تھی، مگر مجھے اس وقت ان کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے امی سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ آدھا کھایا ہوا کھانا ان کے پاس پڑا تھا، کچھ کھانا داغ کی مانند ان کے کپڑوں پر بھی گرا ہوا تھا۔ رہی بات ان کے ہاتھوں کی تو وہ سرخ تھے، جلے نہیں تھے۔ شگفتہ سر جھکائے رو رہی تھی اور پھر روتے ہوئے بولی، دیکھ لیا آپ نے یاسر، میں نے آپ کی ماں کی ہر خدمت کی، ورنہ کوئی بہو اپنی آندھی اور بھلکڑ ساس کی اتنی دیکھ بھال کرتی ہے؟ اس عمر میں انہیں نماز روزہ کرنا چاہیے، مگر یہ جان بوجھ کر آپ کو میرے خلاف کرنے میں لگی رہتی ہیں۔ شگفتہ کی بات سن کر میری ماں کا رنگ اڑا، وہ بکھلاہٹ کا شکار ہوتے ہوئے باتیں گھمانے لگی، مگر میں کچھ بھی سنے بغیر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرا سارا سرپرائز اور خوشگوار موڈ اب خراب ہو چکا تھا۔ میرے دل میں میری ماں کے لیے اب الجھنیں بڑھنے لگی تھیں۔ میں آنکھوں دیکھی بات کو نہیں جھٹلا سکتا تھا۔ وہیں میں نے شگفتہ سے امی کی جانب سے معافی مانگی، جس پر وہ تڑپ کر بولی کہ کوئی بات نہیں، وہ بڑی ہے، عمر کے اس حصے میں ایسے ہو جایا کرتا ہے۔ اس کا اعلیٰ ظرف دیکھ کر میرے دل میں اس کے لیے محبت مزید بڑھ چکی تھی، مگر پھر وہ اداس ہو کر بولی کہ یاسر، مجھ سے وعدہ کریں کبھی امی کی باتوں میں آ کر مجھ سے بدظن نہیں ہوں گے۔ میں شگفتہ سے بے انتہا محبت کرتا تھا، ایسا بھلا کیسے ممکن تھا کہ میں کسی کی بھی باتوں میں آ کر اس سے دور ہوتا؟ میں نے اسے یقین دلایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں اب امی سے بہت کم بات کرتا تھا، صبح باہر جانے سے پہلے مل کر چلا جاتا اور رات کو آ کر سرسری سی بات کر کے سو جایا کرتا، مگر ان کا اندازہ ابھی بھی وہی تھا جو مجھے اکثر سوچ میں ڈال دیا کرتا تھا۔ شام میں جب میں کام سے واپس گھر آیا تو میری امی مجھے گھر میں پا کر بولی کہ بیٹا تم اتنی جلدی لاہور سے واپس بھی آ گئے۔ امی کی بات پر میں چونکا اور مسکرا کر بولا کہ آج پھر آپ نے خواب دیکھ لیا ہے۔ میرے سوال پر وہ خاموش ہو گئی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، نہیں بیٹا، خواب تو نہیں تھا، تم میرے پاس بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے شگفتہ سے کہ تم لاہور جا رہے ہو آج رات، اور پھر جیسے ہی لوٹو گے چند دنوں کے لیے شگفتہ کو لے کر گھومنے جاؤ گے۔ امی کی اس طویل گفتگو پر میرے اعصاب تنے، یہ خواب تھا یا حقیقت؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی امی کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور ہنس کر بولا، اور کیا کیا کہا تھا میں نے؟ امی پھیکی سی مسکرائی اور بولی کہ طنز مت کرو بیٹا، جاؤ جا کر آرام کرو، جانتی ہوں تم مجھ پر یقین نہیں کرو گے، مگر میرا مذاق مت اڑاؤ، آخر کو ماں ہوں تمہاری۔ امی کے الفاظ مجھ پر تیر کی طرح لگے تھے۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ میں بغیر کچھ بولے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میرے دماغ میں کئی خیالات نے جنم لینا شروع کر دیا۔ میں اب تک کہانی کو ایک رخ سے دیکھ رہا تھا، کیا مجھے دوسرے رخ سے بھی پردہ ہٹانا چاہیے تھا؟ میں ابھی اسی سوچ میں گم ہو چکا تھا کہ ایک ہی شخص کو روزانہ ایک جیسا خواب بھلا کیسے آ سکتے ہیں؟ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی۔ میری ماں میری شادی سے پہلے تو کبھی اتنی زیادہ بہکی بہکی باتیں نہیں کیا کرتی
چاہتی تھی۔ میرا ذہن اس وقت معاف ہو چکا تھا۔ اگلے 2 دن ایسے ہی گزر گئے۔ تیسرے روز جب میں گھر سے کام کے لیے نکلا تو مجھ پر کچھ چوروں کا حملہ ہو گیا۔ وہ مجھ سے گن پوائنٹ پر نقدی اور موبائل چھین کر لے گئے۔ میرا دل بری طرح گھبراہٹ سے چور ہو رہا تھا۔ اداس سا شام کو گھر میں داخل ہوا تو امی سامنے اپنے مخصوص تخت پر لیٹی تھیں۔ پیروں کی آہٹ پہچان کر اٹھ بیٹھی اور بولی، کون آیا ہے؟ یاسر، یہ تم ہو نا؟ بیٹا واپس کیوں آ گئے؟ امی کا وہی سوال اس بار میرا دماغ خراب کر چکا تھا۔ میرا دل پہلے ہی اپنے نقصان پر بجھا ہوا تھا، اس پر امی کے اس سوال نے مجھے غصے سے آگ بگولا کر دیا۔ میں نے میز پر پڑی تمام اشیاء کو زمین پر پٹک دیا اور اپنے بال مٹھی میں جکڑنے کے بعد امی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا کہ خدا کا واسطہ ہے بس بھی کر دیا کریں۔ تنگ آ گیا ہوں آپ کے ان سوالوں سے۔ آپ پوری طرح پاگل ہو چکی ہیں۔ ہر وقت میں آپ کو ہر جگہ نظر آتا رہتا ہوں۔ آپ کے اس قسم کے بے تکے سوالوں نے میری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے۔ المختصر، اس لمحے میرے منہ میں جو آیا میں بولتا چلا گیا۔ امی غیر مرئی نقطے پر نظریں مرکوز کیے ششدر سی بیٹھی رہ گئی۔ آنن فانن شگفتہ وہاں پہنچ گئی۔ مجھے اس قدر غصے میں دیکھ کر کہنے لگی، آپ کیوں اس لہجے میں اپنی امی سے بات کر رہے ہیں؟ جانتے تو ہیں کہ وہ بوڑھی ہو چکی ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا، میں تنگ آ گیا ہوں ان کے بے تکے سے سوالوں سے۔ شگفتہ مجھے اپنے کمرے میں لے آئی۔ میرے یوں چلانے سے میری سانس پوری طرح سے پھول رہا تھا۔ کمرے میں آ کر میں لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ آئی گئی ہو گئی۔ ایک بار میں گھر میں داخل ہوا تو میری والدہ مجھے دیکھ کر اس بار کچھ نہیں بولی۔ شاید میرے کل والے رویے پر میں نے بار امی سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں ان سے معذرت کرنے لگا۔ انہوں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھوں میں آنے والا جمع شدہ پانی صاف کیا۔ کہنے لگی، کوئی بات نہیں، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اچھی بات ہے۔ میرے دل کو عجیب سی بے چینی نے جکڑ لیا۔ میں نے آس پاس نظریں دوڑائیں۔ میری بیوی کہاں تھی؟ کچن بھی خالی تھا۔ میں نے اسے کئی آوازیں دیں مگر اس کا کوئی جواب نہ آیا۔ مجھے حیرانگی ہوئی تھی۔ تبھی امی دیواروں کا سہارا لیتی میرے کمرے تک پہنچی اور بولی کہ بیٹا شگفتہ تو اپنے میکے چلی گئی ہے۔ کیا کچھ دیر پہلے تو تم اسے لینے آئے تھے؟ امی کے الفاظ مجھ پر کسی بم کی طرح گرے۔ میں گنگ سا امی کو دیکھنے لگا۔ میرا موبائل بھی چوری ہو چکا تھا، ورنہ فون کر کے شگفتہ سے پوچھ لیتا کہ وہ میکے جانے سے پہلے مجھ سے اجازت کیوں نہیں لے کر گئی۔ میں نے گھر میں موجود دوسرے موبائل سے شگفتہ کو کال ملائی، جسے کچھ دیر بعد شگفتہ نے اٹھایا۔ میں نے اس سے میکے جانے کی وجہ پوچھی تو وہ بولی کہ اس کی امی کی طبیعت شدید خراب تھی، اس لیے وہ فوراً اپنے میکے چلے گی، اب 2-3 دن وہیں رہے گی۔ اس کے رہنے سے مجھے کوئی اعتراض نہ تھا مگر امی کی کچھ باتیں میرے دماغ میں گردش کرنے لگیں۔ کچھ دن پہلے انہوں نے جو کہا تھا وہ آج سچ ہوا تھا۔ کیا یہ اتفاق تھا یا اس میں کچھ حقیقت بھی تھی؟ میں سمجھ نہ سکا۔ میرے دل پر پتھر پڑ چکے تھے۔ میں نے مزید کچھ سوچنا ترک کیا اور خاموشی سے اپنے بستر پر سو گیا، یہ سوچے بغیر کہ میں تو باہر سے کھانا کھا کے آیا تھا مگر میری ماں ابھی بھی بھوکی تھی۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ آج شگفتہ نے میکے سے واپس آنا تھا۔ میں خوش تھا مگر اس بات سے انجان کہ آج کا دن میری زندگی کا بدترین دن ہونے والا ہے۔ میں آج کام سے آدھی چھٹی لے کر گھر آ رہا تھا۔ ابھی میری گاڑی گھر سے کچھ دوری پر تھی کہ جو منظر میری نظروں میں آیا، اسے دیکھ کر میرا لہو گویا رگوں میں ہی جمنے لگا تھا۔ میری بیوی شگفتہ کسی لڑکے کے ساتھ گاڑی سے اتری تھی۔ اب وہ دونوں گھر کے اندر جا رہے تھے۔ میرا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ یہ لڑکا نہ اس کا بھائی تھا نہ ہی کوئی رشتہ دار۔ میں بے مشکل خود کو سنبھالتا خاموشی سے گھر کے آدھے کھلے دروازے سے اندر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ تبھی ایک اور دھچکا میرا منتظر تھا۔ میری ماں کسی سے باتیں کر رہی تھی اور وہ شخص ہو بہو میری ہی آواز میں ان سے باتیں کر رہا تھا۔ میں ہکا بکا وہیں خاموش کھڑا سب سن رہا تھا۔ میری ماں اس سے پانی مانگ رہی تھی، وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں لیٹی تھی۔ تبھی شگفتہ آگے بڑھی اور اس نے پانی سے بھرا گلاس ہار بناتے ہوئے میری ماں کی آنکھوں پر انڈیلنا شروع کر دیا اور پھر خباثت سے مسکرا کر بولی، پتہ نہیں کب مرے گی یہ کباب میں ہڈی، شکر ہے اندھی ہے ورنہ کب کے راز فاش کر چکی ہوتی۔ اس سرگوشی پر وہ شخص ہنسا تھا۔ میرا دل تو گویا دھڑکنا ہی بھول چکا تھا۔ میری بیوی اس غیر شناسا شخص کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میرے دماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ میری بیوی مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتی تھی؟ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ میں فوراً آگے بڑھا، گھر میں داخل ہوا اور اس شخص کو گریبان سے پکڑ کر مارنے لگا۔ شگفتہ مجھے وہاں دیکھ کر بکھلا کے پیچھے ہٹی، جبکہ میری ماں نیم بے ہوشی میں شور سن کر رونے لگی۔ میں نے اس شخص کو مار کر وہیں پٹکا اور پھر شگفتہ کی جانب متوجہ ہوا۔
جو ایک کونے میں سہمی کھڑی تھی۔ میری آنکھوں میں غم و غصے سے آنسو آ چکے تھے۔ مجھے وہاں سے دھوکہ ملا تھا جہاں سے مجھے امید ہی نہ تھی۔ وہ خوف سے میرے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دو، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ یہ لڑکا مجھے ورغلا رہا تھا، میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں۔ اس کی ایسی باتیں ابھی جاری تھیں کہ وہ لڑکا جھٹ سے بولا، جھوٹی لڑکی، نہ شوہر سے وفا کی نہ میری محبت کا پاس رکھا۔ بتا کیوں نہیں دیتی؟ تم شادی سے پہلے سے ہی مجھے پسند کرتی تھی اور میں روزانہ تم سے ملنے یہاں آتا تھا۔ کتنی آسانی سے سارا کیچڑ مجھ پر اچھال کر خود سائڈ پر ہو رہی ہوں۔ اس لڑکے کی مزید باتیں اگر سنتا تو شاید میرا دل پھٹ جاتا۔ میں اس کی جانب بڑھتا اس سے پہلے ہی وہ وہاں سے خود کو چھڑوا کر بھاگ نکلا تھا۔ زرد چہرہ لیے شگفتہ مجھے دیکھ کر رو رہی تھی۔ مجھے ایک پل میں اس سے گھن آنے لگی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو نہ روک سکا۔ شگفتہ کبھی میری ماں کے پیروں میں گر رہی تھی تو کبھی میرے پیروں میں گر گر کر گڑ گڑا رہی تھی۔ اس کی خاطر میں نے اپنی ماں پر شک کیا، میں نے اپنی جنت پر شک کیا۔ میں نے کپ کپاتے لبوں سے اسے صرف اتنا کہا کہ تم اس قابل نہیں رہی کہ اب میں تمہیں تھپڑ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ گندا کروں۔ تم نے میرے ساتھ خیانت کی ہے، میری ماں کو ستایا ہے اور مجھے ان کے خلاف کیا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو اسی وقت گھر سے نکال دیا، واپس آ کر روتے ہوئے اپنی ماں کو پانی پلایا اور پھر ان کے قدموں میں گر کر کتنی ہی دیر روتا رہا۔ باتوں پر یقین نہیں کیا تھا جبکہ وہ ہر بار مجھے سچ بتاتی رہیں۔ امی نے مجھے اپنے قریب بٹھایا اور میرے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، بیٹا میں تو تمہارا گھر بچانے کے لیے کتنے عرصے سے خاموش تھی۔ تمہاری بیوی نہ مجھے وقت پر کھانا دیتی تھی اور نہ ہی دوا۔ پتہ نہیں وہ کون سی گولی تھی جو مجھے زبردستی کھلاتی تھی، جس کے بعد مجھے لگتا تھا میرا سر ہواؤں میں گھوم رہا ہے۔ میں بہکی بہکی باتیں کرنے لگتی تھی لیکن وہ باتیں ہوتی سچ تھیں۔ وہ مجھے بتانے لگی کہ شگفتہ انہیں پورا دن بھوکا رکھتی تھی، مگر ہاں تمہارے آنے سے پہلے میرے سامنے کھانا ضرور رکھ دیا کرتی تھی تاکہ تمہیں شک نہ ہو۔ وہ شخص آوازیں نکالنے میں ماہر تھا، اس لیے میری آواز میری ماں کے سامنے نکال کر ان سے باتیں کرتا تھا۔ میری بیوی کے ساتھ بھی ہر قسم کے تعلقات قائم کر چکا تھا۔ میری ماں کو نیند کی دوا میری بیوی زبردستی کھلاتی تھی۔ میری ماں کا ہاتھ بھی اس نے جلایا تھا، لیکن اتنا نہیں کہ مجھے اس پر شک ہوتا۔ میری ماں رو رو کر ہر بات مجھے بتاتی رہی، پھر کہنے لگی، جانتے ہو بیٹے، مجھے تکلیف اس کے رویے سے نہیں تمہاری بدسلوکی سے ہوئی تھی۔ وہ تو پرائی تھی مگر تم تو میرے بیٹے تھے، پھر بھی میرا دل دکھاتے رہے۔ امی کے نرمی سے بولے گئے یہ الفاظ میرا وجود جھنجھوڑ چکے تھے۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور ان سے معافی مانگنے لگا۔ وہ مجھے پھر سے سینے سے لگا گئیں۔ چند دنوں میں ہی میں نے شگفتہ کو طلاق دے کر اس سے ہر رشتہ ختم کر دیا اور اپنی ماں کی دیکھ بھال کے لیے ایک نرس کو رکھ لیا۔ شگفتہ سے بچھڑے مجھے کئی سال بیت چکے ہیں۔ امی کا کہنا ہے کہ میں شادی کر لوں مگر میرا دل کسی طور نہیں مانتا۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک بار پھر میرے یا میری ماں کے ساتھ وہی کچھ ہو جو ماضی میں ہوا۔ اعتبار جب ختم ہو جائے تو وہ صرف ایک شخص سے نہیں بلکہ دنیا میں موجود سبھی لوگوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ میرا ایسے کہ جیسے عورت ذات پر یقین ہی اٹھ چکا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ خوبصورت سا واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیا کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔